لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب۔ کچھ لوگ ومن الناس لوگوں میں کچھ لوگ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں من یتخذ من دون اللہ اندادا جو اللہ کے سوا دوسروں کو بھی اللہ کے جیسا ہمسر مد مقابل بناتے ہیں۔ ند کی جمع انداد ہے اور ند کہتے ہیں دو ایسوں کو جو آپس میں کسی نہ کسی چیز میں شریک ہو، برابر ہو۔ جیسے ایک کوئی کانسٹیٹوئنسی سے دو آدمی کھڑے ہوتے، تین کھڑے ہوتے، الیکشن آ رہا ہے، ابھی کسی ایم ایل اے کی سیٹ پر 10 آدمی پوٹی کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ یہ سارے 10 جو ہے یہ ایک جیسے ہیں، آپس میں جو اس کے پاس ہے اس کے پاس بھی ہے، پوٹی کرنے کا جو ارحتہ ہے، اس لیے کہ دونوں انسان ہیں، دونوں کچھ ان کے اندر صلاحیتیں ہیں، اس لیے ایک دوسرے کے یہ ضد ہے اور ایک دوسرے کے ند بھی بن سکتے ہیں، ہمسر ہیں۔ اب جیتے گا کوئی ایک، لیکن پوٹی پڑھنے کا ارحتہ ان میں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ اللہ کے بھی پوٹی داراللہ تیار کرتے ہیں، ہمسر ند، حالانکہ اللہ تو اکیلا ہے، نہ صفات میں اس کا کوئی ہمسر ہے نہ ذات میں کوئی اس کے جیسا ہے۔ اللہ کے اندر جو کوالٹیز ہے، جو خوبیاں ہیں، جو لکشنالا ہے، وہ کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ کی کسی ایک خوبی کو اگر کسی میں ہم مانتے ہیں یہ شرک ہو گیا۔ نہ ہی اللہ کی جو ذات ہے وہ اکیلا ہے، اپنی ذات میں بھی اس کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جب کوئی اس کے جیسا ہو ہی نہیں سکتا تو کسی اور کو اس کا ہمسر بنانا، کسی اور کے بارے میں یہ سوچنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ بھی اللہ کی طرح میری کچھ مدد کر سکتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اللہ کے صفات میں یا اللہ کی ذات میں کوئی اس کے جیسا نہیں ہے۔ وہ اپنے صفات میں بھی اکیلا ہے اور اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے۔ صفات یعنی کہ زندگی دینا اللہ کی صفت ہے، وَيُحْيِي وَيُمِيتُ، وہ جلاتا ہے، زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ زندگی دینا اور موت دینا یہ اللہ کی صفت ہے۔ اسی طرح جینے کے جو اسباب ہیں، جتنے بھی ریزنز ہیں جو انسان کو زندہ رکھتے ہیں، وہ سب بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ ہماری زندگی کے لیے ہوا چاہیے، اللہ دے گا، پانی چاہیے، اللہ دے گا، اللہ کی صفت، کوئی اور یہ کام کر نہیں سکتا۔ جب اللہ جلاتا ہے، زندگی دینا اسی کا کام ہے، تو یہ تو اس کی صفت ہو گئی۔ اب ہمارا
یہ ذمہ داری ہے اور اللہ کا ہم پر یہ حق ہے، رائٹ ہے کہ ہم زندگی صرف اسی سے مانیں۔ جو جلاتا ہے، زندگی دیتا ہے، اس کا یہ حق ہے کہ سارے اسی کے پاس جائے زندگی مانگنے کی۔ آپ کو زندگی گزارنے کے جو اسباب ہیں وہ وہی فراہم کرتا ہے، تو زندگی کے اسباب مانگنے کے لیے اسی کے پاس آپ کو جانا ہے۔ تنگی وہی دور کرتا ہے، وَيَكْشِفُ الضُّرَّ، بیماری میں شفا اللہ دیتا ہے، اس کا نام شافی ہے۔ دنیا کے ڈاکٹر جو ہے، اللہ نے جو اس کائنات کے اندر اسباب رکھا ہے وہ آپ کو دیتے ہیں، سبب اختیار کرنے میں آپ کا ہیلپ کرتے ہیں، لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں۔ کوئی ڈاکٹر گارنٹی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میں تمہیں شفا دے رہا ہوں۔ کوئی آپریشن ہونے سے پہلے پیشنٹ کے جو قریبی ہوتے ہیں ان سے لکھا لیا جاتا ہے کہ آپریشن ان بٹوین اگر کچھ ہو گیا تو میری ذمہ داری نہیں، پہلے اسے سائن لے کر کے پھر وہ آپریشن شروع کرتا ہے۔ اسے بھی معلوم ہے کہ میں ایک کام کر رہا ہوں، ایک سبب ہے جو پورا کر رہا ہوں، لیکن اسے ٹھیک کرنا اللہ کا کام ہے۔ سیم ٹریٹمنٹ کے بعد بہت سارے لوگ اچھے ہو کر آتے ہیں، بہت سارے لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں۔ تو شفا، اسی لیے اللہ کا نام شافی ہے، شفا دینے والا۔ جب اللہ کی صفت ہے شافی تو ہم بندوں کی یہ ذمہ داری ہے، اللہ کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اسی سے شفا مانگیں۔ ٹیبلٹ وغیرہ تو ہم ڈاکٹروں کے کہنے پر لے کر یوز کریں گے، لیکن اس ڈاکٹر کو یہ نہیں کہیں گے اے ڈاکٹر مجھے شفا دے۔ شفا دینا اللہ کا کام ہے۔ دوا ان سے لیں گے، دعا اللہ سے کریں گے، اللہ کو منظور ہوگا، آپ کو شفا ملے گی۔ تو یہاں لیکن بہت سارے لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو اس کی جگہ پر کھڑا کرتے ہیں۔ کچھ کام ہونے سے پہلے ایک بار جب دریا میں ڈوب گیا تو کام اچھا ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ کامیابی دینا، ناکامی دینا، سکسیس اور فیلیور اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کچھ کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کی تعریف کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے دعا مانگو اس کام میں سہولت کے لیے، جو کہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ کوئی بھی کام ہوتا اللہ کے نبی نماز پڑھتے، اللہ سے دعا مانگتے۔ ان سے بھی، مکے سے بھی بہت قریب دریا ہے اللہ کے نبی کے۔ مکہ جو ہے جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں وہاں سے 60-70 کلومیٹر پر دریا ہے جدہ جو ہے۔ کبھی زندگی میں نہ اللہ کے نبی نے، نہ آپ کے 1 لاکھ صحابہ میں سے کسی نے وہاں جا کر ڈوب کر آئیں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی، کوئی نہیں گیا۔ دریا کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں، کسی اللہ کے نیک بندے کو اس کو مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، صرف ہمسر نہیں بناتے ہیں بلکہ ان کی عظمت، ان سے محبت اتنی کرتے ہیں جو کہ اللہ سے کرنی ہے۔ زندگی میں کبھی اللہ کے نام پر کوئی بکرا نہیں دیا ہوگا، لیکن 2 بکرے لے کر جائے گا دریا، 2 بکرے لے کر جائے گا شہیدہ والے، ہر درگاہ میں جائے گا، اجمیر جائے گا، پیسہ خرچ کر کے جائے گا، اور وہاں جا کر کیا کر کر آتا ہے، کیا دیکھ کر آتا ہے۔ یحبونہم کحب اللہ، ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی، اس کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی اس کی جگہ کھڑا کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بھلا کرے گا، اور پھر اس سے محبت، عقیدت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ بغیر محبت کے کوئی جائے گا 2000 کلومیٹر سفر کرے،
بغیر محبت کے لاری میں بیٹھ کر کوئی دریا جائے گا؟ محبت ہے اسے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہاں جاؤں گا میرے کام ہو جائیں گے، میرا جو آنے والا کام ہے یہ اچھی طرح سے ہو جائے گا، یہ اس کا بلیو ہے اس لیے جاتا ہے، حالانکہ یہ سارا غلط ہے۔ سارے اسباب، ساری کامیابیاں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس سے مانگنا چاہیے کامیابی۔ جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی نے جب دیکھا 313 مسلمان اور ہاتھ میں ہتھیار بھی نہیں ہیں، سامنے 1000 ہیں، رو رو کر اللہ سے دعا مانگ کہ اللہ یہ چھوٹی سی جو جماعت ہے 313 کی، اگر یہ مر گئے سارے شہید ہو گئے تو پھر تیری عبادت کرنے والا، تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی بچے گا نہیں۔ اس وقت ساری دنیا کے اندر صحیح معنوں میں اللہ کو ماننے والے اور اللہ کا نام لینے والے وہی 313 تھے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، اس میں خود اللہ کے نبی رو رو کر اللہ سے مانگا، پھر اللہ کی مدد آئی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، ایک جگہ فرمایا 3000 اور ایک جگہ فرمایا 5000، 5000 من الملائکۃ مصومین۔ 313 نہیں لڑ رہے تھے میدان بدر میں، اللہ نے 3000 فرشتے اور پھر 5000 فرشتوں کو اللہ نے اتارا اور زبردست کامیابی ملی۔ اللہ ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اسے کسی سبب کی ضرورت نہیں، کسی ریزن کی ضرورت نہیں، وہ جو بھی کرنا چاہے ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایمان والا اس کو سمجھتا ہے، اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ لیکن حقیقت میں جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں کچھ نہیں سمجھتے ہوئے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، آگے اللہ فرما رہا ہے یہ جو اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو کھڑا کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے پاس اپنی منتیں لے کر جاتے ہیں، ان کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کام بنا سکتے ہیں، ان کو اللہ فرما رہا ہے کہ ظالم ہے یہ بہت بڑی۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کرورتم ہے کہ انسان کے اندر سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ کسی اور کو وہ یہ سمجھے کہ اس میں بھی اللہ کے جیسے صفات ہیں، اللہ کرنے کے کام انہوں بھی کرتے کو وہ سمجھنا، یہ انسان کی ایسی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اللہ اس کو ظلم کہہ کر کہہ رہا ہے۔ جب یہ گناہ کر رہے ہیں نا، ان کو اس گناہ پر کل قیامت کے دن کیا عذاب ہونے والا ہے، اگر ان کو ابھی دیکھ لے، سمجھ لیں، تو ان کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم کتنی غلطی کر رہے ہیں۔ اس وقت کا عذاب اگر یہ محسوس ہو جائے، ان کو نظر آ جائے ان القوۃ للہ جمیعا، کہ ساری طاقت صرف اللہ کی ہے، کسی اور میں کچھ نہیں، تم کہیں بھی جاؤ زیرو ہے، کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، ان القوۃ للہ جمیعا، ساری طاقت سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ بڑا سخت عذاب دے گا جو یہ کام جو کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے محبت کرتے ہیں، دوسروں کے درباروں میں جاتے ہیں۔ آگے اللہ فرما رہا ہے اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، آج ہم جن کے پاس جا رہے ہیں نا، یا جن کی باتوں کو سن کر جا رہے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو ایک غلط راستے کو صحیح راستہ بتا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ایک آدمی وہ ہے جو ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، اور اس کے پیچھے کچھ بڑے لوگ ہیں جو ان کو وہاں تک جانے کی دعوت دیتے ہیں، وہاں جا کا تیرا بھلا ہو گیا تھا، یہاں جا کا یہ ہو جاتا، یہ لیڈران، اور وہ خود لیڈر جن کے پاس یہ جاتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ سب ان سے دور ہو جائیں گے، اللہ کے سامنے صاف انکار کریں گے، اے اللہ یہ دیوانے جاتے تھے، ہمارا کوئی دخل نہیں،
اذ تبرأ الذین اتبعوا، جن کے باتوں کو سن کر آپ جا رہے ہیں الگ الگ درباروں میں. لوگ ہیں نا دنیا میں ولیوں کی تعریف میں رات بھر بیان کرنے والے لوگ موجود ہیں، آپ کو سمجھانے والے لوگ موجود ہیں، وہاں جائیں گے یہ ہوگا، یہاں جائیں گے یہ ہوگا. وہ لوگ ان عوام سے، یہ جنرل جو لوگ ہیں، عام لوگ جو ہیں، ان سے اپنا تعلق بے تعلقی اللہ کے سامنے کہیں گے اے اللہ ہم سے ان سے کوئی مطلب نہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں آپس میں. ورأوا العذاب، اور دونوں اس راستے پر بلانے والے بھی اور جانے والے بھی، کرنے والے اور کروکوں کو بولنے والے، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالی ورأوا العذاب، عذاب دکھائے گا، عذاب میں مبتلا کرے گا. وتقطعت بهم الاسباب، اور ان کے آپس کے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے. ہر ایک کو تنہا اس کو سزا بھگتنی ہے. جب وہ چلے گا اس کے ان ساتھیوں میں سے کوئی نہیں آئے گا، نہ عام لوگ آئیں گے، لاریا میں بھر بھر کو جاتے ہیں، ہر ایک کو الگ الگ جھلنا پڑے گا، کوئی ایک ساتھ میں نہیں آئے گا وہاں. وتقطعت بهم الاسباب، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، کوئی کسی کا سہارا نہیں بن سکتا. وہ دیکھ کر یہ جو جنرل پبلک ہے، عام لوگ کہیں گے وقال الذین اتبعوا، دوسروں کی باتیں سن کر یہ جو غلط راستے پر جاتے ہیں وہ اللہ سے کہیں گے اے اللہ ایک چانس ہم کو دے، دنیا میں ایک بار بھیج، ہمیں کس کی باتیں بھی سنے نہیں سرکار، خالی تیرے باتیں، تیری کتاب قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کر کو آتے، انہاں کسر ہمیں پکڑالتے نہیں. بھول ہو گئی، ان کو ہم سمجھ رہے تھے کہ اچھے لوگ ہیں، سیدھے راستے پر بتا رہے ہیں، اور ہم ان کی باتیں سن کر جنت میں جائیں گے، لیکن یہاں آ کر ہم نے دیکھ لیا ہم کو کیا یہ جنت میں لے کر جاتے، یہ خود ہی جل رہے ہیں اور ہم کو پہچاننے سے منع کر رہے ہیں. ان سے ہم کو بدلہ لینا ہے، ایک بار دنیا میں بھیج، ہم ان سے دور ہو جائیں گے، ان کا ساتھ نہیں دیں گے اور ہم اچھے کام کر کے آئیں گے. تو کیا دنیا میں پھر بھیجا جا سکتا ہے؟ نہیں. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ ان کو یہ جو دنیا میں کام کر کے گئے ہیں نا وہ کس طرح برباد ہو گئے وہ بتائے گا، حسرت کے ساتھ دکھائے گا. نراشا جیسے وہ کچھ بھی کیے ہوں گے دنیا میں نراشا ہی ہوگا وہاں. حسرات علیہم، اللہ نے فرمایا ان کا ایک ایک عمل ان کے لیے افسوس کا باعث ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، افسوس کریں گے کیا فائدہ. وما هم بخارجین من النار، آگے اللہ نے فرمایا یہ چاہے جتنا افسوس کر لے، جتنا روئے پلائے، ان کو آگ سے باہر نہیں کیا جا سکتا، ان کو ہمیشہ کے لیے آگ میں جلنا ہی ہے. محبت اللہ سے زیادہ کرنا ہے. اللہ ہی ہے جو ہمارے ہر بات کو جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، اس لیے ڈرنا اسی سے ہے، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. جو سب جانتا ہے اس سے ڈرو، جو کچھ نہیں جانتا اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ ہی خوشی دے گا، غم دے گا، تو خوشی اور غم، اگر خوشی ہے تو اور زیادہ اللہ سے مانگو، اے اللہ تو نے ہمیں خوش رکھا ہے اور زیادہ خوشی دے. غم ہے، کوئی تکلیف ہے، اللہ سے مانگنا ہے اے اللہ یہ جو مصیبت ہے، یہ جو بیماری ہے تو دور فرما، اس طرح سے مانگنا ہے. صدقہ و خیرات کرنا ہے اللہ کے راستے میں. آپ کچھ کام کرنے جا رہے ہیں، آپ نے کہا مسجد کے خرچے کے لیے یہ ہے اتنے پیسے، پھر اللہ سے کہا اے اللہ میرے کام آسان کر دے. یا کوئی بیمار ہے، آپ صدقہ کریں کسی غریب کو یا کسی بھی اللہ کے راستے میں کچھ آپ صدقہ کیجئے، پیسے نکالیے دیجئے، اللہ سے مانگیے.
یہ سب ٹھیک ہے، اللہ کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے، اللہ کے لیے منت بھی مانی جا سکتی ہے۔ اے اللہ فلاں بیمار ہے، اگر یہ ٹھیک ہو گیا میں تیرے راستے میں ایک بکرا صدقہ کروں، وہ بیمار اچھا ہو گیا، وہ آپ پر ذمہ داری ہے کہ ایک جانور، جو جانور آپ نے کہا ہے، بکرا ہو یا کوئی بڑا جانور ہو، اس کا آپ صدقہ کیجیے، اور صدقہ دوسروں کو کھلانا، خود نہیں کھا سکتے ہیں۔ یہ جو کچھ ہم درباروں میں، دریا میں، ادھر ادھر جا کر کرتے ہیں نا، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، شرک ہے۔ کسی دیگ میں جو لے کر جا کر ڈالتے ہیں سب غیر اللہ ہے، سب ناجائز ہے۔ اللہ کے نام سے آپ کسی کو دے سکتے ہیں، جتنا چاہے خرچ کر سکتے ہیں، فائدہ ہی فائدہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ایک جانور ذبح کیا اور اس کو بانٹ بھی دیا، کچھ شاید ایک ہڈی یا کچھ بچا ہوا تھا، پوچھا کیا بچا ہے، تو گھر والوں نے یہ کہا کہ وہ ایک چیز بچی ہے، باقی سب ہم نے بانٹ دیا، مطلب جو ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے یہ مت کہو، یہ کہو کہ یہ بچا، یہ ختم ہے، باقی سب بچا ہے، اس لیے کہ جو ہم دوسروں کو دیے ہیں اللہ کے لیے وہ تو ہمارے اکاؤنٹ میں گیا، کل قیامت کے دن اس کا ہم کو فائدہ ہوگا، بدلہ ملے گا، نیکیاں ملے گی، اور خود کھا کر جو خرچ کریں گے گھر میں وہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے ہر بات کے اندر، ہر معاملے کے اندر صرف اسی کی طرف رجوع کرنا کا تو اسی سے مانگنا، اسی کے پاس جانا، اسی کے دربار میں آنا۔ اس کا دربار ہر جگہ ہے۔ کوئی چیز اللہ سے مانگنا ہے، آپ مسجد میں آ کر مانگ سکتے، اپنے دکان پر بیٹھے بیٹھے مانگ سکتے، اپنے گھر میں مانگ سکتے، دنیا کے کسی بھی حصے میں جہاں آپ ہیں، اپنے دل کو اللہ کی طرف کر کے پھیر کر اللہ سے مانگنا، یہ ہے اللہ کی طرف رجوع کا مطلب۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔